بسم اللہ۔ اسٹارٹ ہوتی نہیں ہے اور کانفرنس ریکارڈنگ کر رہی کہ اسٹاپ، تو بہرحال دیکھتے ہیں۔ یہ سارا انٹرنیٹ کا جو مسئلہ جیسا ہوا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں آسان کر دے۔ دعا کے ساتھ انشاءاللہ تعالی، اور ایک آیت کے ساتھ اپنی شروعات کریں گے اپنے پروگرام کی۔ آیت نمبر ہے 187، سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 2۔ آج ہے 23 مارچ 2020 اور میرا نام ہے نکہت حیدر۔ تلاوت کی طرف چلتے ہیں۔ اور میرا دل ہے کہ اسی تلاوت سے شروع کیا جائے جو کہ آیت نمبر 86 کی ہے، اور وہیں پر ہم نے مکمل کیا تھا، لیکن وہ ایک ایسی آیت ہے جو اس وقت کی ضرورت بھی ہے، تو انشاءاللہ اسی آیت سے شروع کرتے ہیں، یعنی آیت نمبر 186 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اور اللہ کے اس بہترین حمد کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس بہترین درود کے ساتھ کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ ہمیں بہترین اپنی عبادت، اپنا ذکر اور اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا کر، اور اس دعا کے ساتھ کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کہ شروع ذات کے ساتھ کہ جس کے نام کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ ہمیں امید ہے یہ دعا خاص طور پر آپ سب کی زبانوں پر ہوگی، اور آپ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو یہ سکھا رہے ہوں گے کہ صبح اور شام میں یہ 3 بار پڑھ لینا، یہ صبح اور شام میں 3 بار پڑھ لینا، یہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے، اور کوئی چیز انسان کو تب نقصان نہیں پہنچاتی۔ میری گزارش ہے افشین سے کہ پلیز کچھ لوگ ہم کو بار بار کال کر رہے ہیں، اگر سکینت پہ لکھ دو کہ ان کو نہیں مل رہی لائن تو وہ ٹرائی کرتے رہیں۔ لوگوں کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی لوگ پھر ہم لوگوں کو ہی کرتے ہیں، بیچارے وہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کچھ اس مشکل کا حل پیش کر سکتے ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے اپنی جگہ سے۔
خاص طور پر اگر عظمت کو بھی بتا دیں، اس لیے کہ وہ سکینت پر کہیں موجود نہیں ہے، ان کی کال بھی آ رہی تھی۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ اپنی آیت کی طرف 186۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات آپ انہیں سنا دیجئے، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ تو ہم لوگ اس کو سمجھ چکے تھے، لیکن ایک چھوٹی سی بات کہ فَإِنِّی قریب کو جو کہ آج کے حالات کے اعتبار سے میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ اللہ تو ہم سے قریب ہے، اور یہ بات اس نے یہاں فرما دی، لیکن اللہ سے قریب یا دور ہونے کا جو انحصار ہے وہ بندے کے اپنے دل کی حالت پر ہے نا۔ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اگر بندہ اللہ سے غافل اور بے پرواہ ہے تو اس سے زیادہ دور کوئی چیز نہیں۔ اب ہم لوگ اپنے تھیم یعنی قرآن اینڈ کیریکٹر بلڈنگ کے اعتبار سے اس کو لیتے ہیں۔ اگر ہم اللہ سے غافل اور بے پرواہ ہیں تو اللہ سے زیادہ کوئی چیز دور نہیں، لیکن اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اس کی یاد سے اپنے دل کو معمور، یعنی اس کی یاد میرے دل میں موجود ہی رہتی ہے، بھری ہوئی ہے، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ہے اور اس کی آزمائشوں پر صبر اور استقامت ہے، اور اسی کے آگے رونے اور گڑ گڑانے کا معاملہ ہے، تو اللہ سے زیادہ قریب بندے سے کوئی چیز نہیں۔ کلیئر ہے سب کے لیے انشاءاللہ؟ یہ میری اپنی کیفیت ہے جو مجھے اللہ سے قریب یا اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ اللہ قریب ہے، لیکن اس کے جو اس کو فیل کرے، جو اس کی طرف متوجہ رہے۔ بالکل آج کے حالات میں تو ہم اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں نا، جب ہمارے بچے ہمارے قریب بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے وجود کا ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، ہماری بات ان کے کان کے اندر جاتی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ توجہ کہیں اور ہے، اپنے میسیجز کے اوپر، اپنے سیل فون کے اوپر، اپنی دلچسپیوں میں۔ تو ان کو نہ میرے وجود کا احساس ہوتا ہے، نہ میری آواز سنائی دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی ٹیکنالوجی کو جیسے برپا کر کے ہمیں ہمارے کنیکشن بھی دکھا دیا کہ ٹیکنالوجی آپ کو کنیکٹ کرتی ہے بہت زیادہ دور کو سے بھی، تو اللہ کیوں نہیں کنیکٹ ہو سکتے ہم سے؟ اور پھر اس دوری کو بھی دکھا دیا کہ کس طرح اگر انسان کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ کتنی اسٹرانگ چیز ہے کہ جب اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے انسان کو، تو انسان اپنے قریب ترین چیز اور اپنے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی سے بھی بے پرواہ اور بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ہے فَإِنِّی قریب میں۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے اس کو ڈھونڈیں اپنی ذات میں، کہاں پر موجود ہے، اللہ سے میں کتنی قریب ہوں، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ وہ مجھ سے کتنا قریب ہے۔ اور دوسری چیز کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بتائی تھی آپ کو یہ بات، ایک دفعہ بھی پکارنے والا کوئی پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ جب اپنے رب کو پکارے تو وہ اس کی مدد، اس کی فریاد سننے کو، اس کی مدد کو نہ پہنچے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جو چیز ممکن نہیں ہے اس کا پکا یقین اپنے دل کے اندر جمانے کی ضرورت ہوتی ہے اور لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شرط کیا ہے؟ لیکن اس کے کچھ کنڈیشن ہے
کہ بندہ اخلاص کے ساتھ پکارے، صرف اسی کو پکارے، صرف اسی کو پکارے، اور اسی چیز کے لیے پکارے جس کے لیے پکارنا اللہ کو پسند ہے۔ مثلاً غلط کاموں کے لیے، کوئی ایسے حرام کاموں کے لیے اس کو پکارا جائے تو وہ کیسے پکار سنے گا؟ اور اس طرح مانگا جائے جیسے کہ مانگنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ گڑ گڑا کے مانگو، ایک ضرورت مند کی طرح مانگا جائے نا، جیسے ضرورت مند اپنی کوئی چیز مانگتا ہے اس طرح مانگا جائے۔ ابھی کل ہی ہم کو ایک بات پتہ چلی اور آپ کو ضرور بتانا چاہتے ہیں، حالانکہ میرے پاس دور قرآن میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن ہم جو چیز سکھانا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں دور قرآن سے، وہ ملنا بہت ضروری ہے۔ اگر آج کے حالات سے آپ کو کوئی چیز پتہ چل جاتی ہے تو آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی کل ہی میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی اور وہ اللہ کے مدد اور اللہ کے ساتھ کو ایکسپلین کرنے لگی، ہم سے کہنے لگی نکھت میری بیٹی جا رہی تھی اور اس کا پیٹرول ایک دم کم ہو گیا، وہ انڈیانا جا رہی تھی اور ابھی 25 مائلز گھر دور تھا اور 17 مائلز پہ پیٹرول ختم ہونا تھا۔ وہ پیٹرول پمپ کو ڈھونڈتے ہوئے ایک ایسے سنسان علاقے میں چلی گئی جہاں پر ہو کا عالم، ابھی تو آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے ویسے بھی ہے، اندھیرا، اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو کہ وہ کہاں پر ہے۔ اور ایسی حالت میں اس نے اللہ کو پکارنا شروع کیا، ڈر گئی کہ یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ میری مدد کر، اندھیرا بالکل۔ اتنے میں اس کو دور سے ایک گاڑی دکھائی دی، اس نے گاڑی کو روکا۔ حالانکہ آپ شام اندھیری رات میں ایک اکیلی لڑکی کا کسی گاڑی کو روکنا بھی ایک مشکل ہی سوال ہے کہ اب کیا چیز نکلے گی اس کے اندر سے، اس کے لیے شر ہے یا اس میں خیر ہے، لیکن اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو جب اس گاڑی کو اس نے روکا تو گاڑی میں سے وہ شخص نکلا جس کی بیوی کی ابھی اس نے ڈیلیوری کرائی تھی، اور اس نے دیکھتے ہی اس کو پہچان لیا، کہنے لگا ڈاکٹر از دیٹ یو، یہاں کیسے آ گئیں آپ؟ یہ تو بالکل ایک ایسا ریموٹ ایریا ہے جہاں پر ٹیلی فونس بھی کام نہیں کرتے۔ اور اس نے پھر اس ڈاکٹر کی بولی کہ ہم تو کب سے بھول چکے تھے، کون کس کو یاد رکھتا ہے، لیکن اس انسان نے پھر اتنی مدد کی کہ اس کا خود کا پیٹرول پمپ تھا، وہ وہاں تک لے کے گیا، اس میں پیٹرول ڈالا، اس نے پیسے تک نہیں لیے، اپنے گھر لے کے گیا کہ نہیں تھوڑی سی دیر کو آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا، آپ میرے بیٹوں کو تو دیکھیں، میرے بیٹے کو دیکھ لیجئے، میرے ماں باپ سے مل لیجئے۔ پھر وہاں سے مل کے پھر وہ ایک فرشتے کی طرح، وہ ایک انسان جو ایک تنہا اور اکیلی گاڑی میں سنسان مقام سے نکلا، وہ فرشتہ نکلا اس لڑکی کے لیے۔ تو یہ ہے اللہ کی پاور جس کو ہم کبھی انڈر اسٹیمیٹ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کی مدد آتی ہے، ہمیں اللہ کو اسی ان شرائط کے ساتھ اور اس کنڈیشن کے ساتھ پکارنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب سارے وسائل کٹ جاتے ہیں، یا انسان کو ساروں سے کاٹ لینا چاہیے اپنے آپ کو، اور بالکل اسی طرح پکارا جائے جیسے ڈوبنے والا پکارتا ہے۔ اور ہم کتنی بار یہ بتا بھی چکے ہیں، لیکن پھر سے آج یہ آپ کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ جب جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے آ کے کہا کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ مشکل تو ہے لیکن کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ہاتھ پیر باندھو اور اس کو پانی میں ڈال دو۔ نے اس سے پوچھا تم کو تیرنا آتا ہے؟ اس نے کہا تیرنا تو نہیں آتا۔ تو آپ نے لوگوں سے کہا اس کو پانی میں پھینک دو۔ اب اس کو تیرنا نہیں آتا اور اسے پانی میں پھینک دیا گیا، تو وہ بیچارہ ایک بار اچھلا پانی میں سے کہ یا جعفر مجھے بچا، پھر دوسری بار اچھلا یا جعفر مجھے بچا، پھر تیسری بار اس نے کہا یا اللہ مجھے بچا۔ پھر آپ نے کہا اب اس کو نکال کے لاؤ باہر۔ پھر جب وہ نکالا گیا تو آپ نے پوچھا تجھے اللہ نظر آیا؟ کہنے لگا ہاں، جب تک میں آپ کو پکارتا رہا مجھے اللہ نظر نہیں آیا، لیکن جیسے ہی میں نے اللہ کو پکارا مجھے اللہ نظر آ گیا۔ تو جب تک آپ امیدیں وابستہ رکھیں گے، اس پورے واقعے میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہم امیدیں وابستہ رکھتے ہیں اللہ کی پکار کا جواب کم ہو جاتا ہے، لیکن جب خالصتاً اسی سے امید لگا لی جائے اور دل کے اندر
اس کے سوا کوئی اور موجود نہ ہو جس کی طرف توجہ کریں، تو یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں آج بھی اور کل بھی اور آنے والے کل میں بھی۔ پہلے بھی تھیں یہی اور آج بھی ہے یہی اور کل بھی ہے وہی۔ تو آج بھی تمام کرائسس سے بچنے کے لیے کسی کو فائنینشیل پرابلم ہو سکتی ہے آج کے حالات میں، کسی کو صحت کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی کو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، کہ اب لاک ڈاؤن ہے، کوئی ایمرجنسی آئی تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے انسان کے پاس۔ تو جواب کیا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے؟ جواب یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی ایمرجنسی جو کہ انسان کو، جس کی وجہ سے انسان ڈرتا ہے، اور ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں اس میں کہ باسائے و ذرائے وحین الباس، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، ہے نا۔ اور علماء یہ کہتے ہیں، دیکھیے آیت نمبر 177 جو آیت بر تھی، اس میں ہم یہ پڑھ آئے نا کہ ضرور اللہ رب العالمین کی آزمائش آتی ہے، کہ تو وہ ان کے پاس باسا یعنی فقر و فاقہ، کھانے کی طرف سے کھانے پینے کی تنگی آئے گی، ذرا جسمانی تکلیف آئے گی، وحین الباس اور مشکل حالات باہر میں، یا تو جنگ کے حالات ہو سکتے ہیں، یا اگر آپ اس وقت لاک ڈاؤن یا دنیا میں جو ریسٹرکشن کے جو حالات ہو رہے ہیں اس کو بھی آپ دیکھیں۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ راست باز ہیں اور یہی تقوی والے ہیں، یعنی انہوں نے بر اور تقوی کا اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ ان تین چیزوں کے صبر کے اوپر، یعنی فائنینشیل پرابلم، فزیکل پرابلم اور باہر کے کا جو امن و امان ہے اس کا پرابلم، سوشل پرابلم کہہ سکتے ہیں آپ، ان تین چیزوں میں جو صبر کر جائے اور صبر سیکھ جائے، اس کے لیے کیا ہے کہ وہی لوگ ہیں جو تقوی اور بر یعنی نیکی کا اعلیٰ مقام حاصل کر چکے ہیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ پچھلی جو دور قرآن میں ہم نے یہ سیکھا تھا اور سنا تھا، میرے اور آپ کے پاس یہ کیوں کا سوال جو ہے وہ مل چکا ہوگا۔ آپ پیچھے جائیں، بہت پہلے کسی نے یہ بھیجا تھا کہ ہر وقت 20 کا جو سال آتا ہے، پیچھے سے 100 سال 300 سال پہلے سے دنیا میں ہوتا رہا ہے کہ سم ہاؤ جب 20 کے سال میں کوئی سینچری پہنچتی ہے تو کوئی نہ کوئی وبا آتی ہے، کوئی نہ کوئی وائرس آتا ہے اللہ کی طرف سے، اور اس میں آپ ان مرنے والوں کی تعداد کو دیکھیں، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد موجود ہے۔ جب انسان اتنے ٹیکنالوجی نہیں جانتا تھا اور اللہ نے اس کو بچنے کے جو طریقے آج سکھائے ہیں وہ تب نہیں جانتا تھا، کوارنٹین تب اس وقت نہیں تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے بچ کے رہیں۔ تب کے حالات کو دیکھیں اور آج کے حالات کو دیکھیں، کیا ہم بہت بہتر حالت میں نہیں ہیں؟ کروڑ کی تعداد میں لوگ ختم ہوئے، آج ہزاروں میں ہیں تو ہم دہل رہے ہیں، سینکڑوں 100 میں پہنچ گیا امریکہ میں تو ہم ہل رہے ہیں کہ اب میرا کیا بنے گا۔ ہم بہت محفوظ حالت میں ہیں اور بہت محفوظ جگہ پر ہیں۔ آپ انڈیا پاکستان کے بارے میں سوچیں، جہاں ٹیسٹ نہیں ہو رہے ہیں، جہاں پر لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہی ہیں، اتنی گھنی آبادی میں کون کس سے دور رہ سکتا ہے؟ اور جہاں پر ابھی بات ہو رہی تھی اور نیوز میں یہ بتا رہا تھا کہ انڈیا میں سب سے کم تر، پوری دنیا سے کم ICU موجود ہے، لاکھ کے اوپر 2.5۔ تو آپ سوچیں کہ وہاں پر اگر یہ بڑھا تو صورتحال کیا پیدا ہو سکتی ہے اور کیا پیدا ہو سکتی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اتنے مشکل حالات میں بھی ہم بہت دنیا کے سب سے بہترین حالت میں ہیں۔ اب اس سے اچھی کی توقع اور کیا کی جا سکتی ہے؟ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 187 کی طرف۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ راتوں کو رہو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، اور یہ کہ راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ رات کی دھاری صبح کی دھاری سے، یعنی جو اندھیرا ہے رات کا
وہ صبح کے اجالے سے صاف صاف دکھائی دینے لگ جائے۔ تو اب یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے ہم کو اور آپ کو، اور خاص طور پر یہ انسٹرکشن اس لیے دیا جا رہا ہے، اس وقت لوگوں کے پاس یہ کنفیوژن تھا کہ رات میں اپنی، دن میں تو ظاہر ہے روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کے پاس جانا اجازت نہیں تھی، اور یہودی کے روزے چونکہ رات سے شروع ہو جاتے تھے اس لیے ان کے اوپر تعلقات حرام تھے۔ تو مسلمانوں کو بھی یہ شک پیدا ہوا کہ آیا ہمارے لیے یہ جائز ہے یا نہیں جائز، لیکن بعض لوگ چونکہ اپنی خواہشات پہ قابو نہ رکھ سکے تو باوجود کلیئر نہیں ہونے کے چلے جاتے تھے، تو اللہ نے یہ اجازت مسلمانوں کو دی اور یہ بتا دیا کہ اندھیرا ہوتے ساتھ ہی جب تمہارا روزہ ختم ہو جائے تو وہ تمام چیزیں جو تمہارے لیے پہلے حرام تھیں اب وہ تمام چیزیں، یعنی کھانا پینا حلال ہو گیا، بیوی حلال ہو گئی، تعلقات حلال ہو گئے، یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہو گئیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس رشتے کو ایک مثال کے ساتھ واضح کیا اور سمجھایا، اور مثال کیا دی ہے؟ لباس کی۔ آج کے دور میں ہمارے لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آج اللہ نے جو قربت ہمیں بتائی ہے وہ قربت اب آج کے ماحول میں دکھائی نہیں دیتی۔ ہم سب اس بات کے جو ہے وہ اس کی سمجھ بوجھ کے اعتبار سے بہت دور ہے، اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے اتنی خوبصورت مثال دی ہے اس میاں بیوی کے رشتے کی، جس کو علماء کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بہترین مثال ہو نہیں سکتی تھی، جس نے تمام چیزوں کو کور کر لیا اس تعلقات کے۔ پہلی چیز، لباس اور آپ کا گارمنٹ کیا کرتا ہے؟ آدمی کے جسم کے لیے ساتر ہوتا ہے نا، آپ کے اور میرے شرمناک حصوں کے لیے پردہ ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ لباس ہمارا پردہ ہے، یہ نہ ہو تو آدمی ننگا ہو کر انسان کے دائرے سے نکل جائے۔ اب تو ننگے پنی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے نا، لیکن اللہ نے لباس بنی آدم کے لیے اور اشرف المخلوقات کے لیے بنایا۔ ہم پہنتے ہیں لباس، باقی اللہ کی کوئی مخلوق نہیں پہنتی۔ تو یہ جو پردہ ہے یہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ اس لیے پردہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے جو ریلیشن شپ ہے اس کے لیے ایک پردہ فراہم کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نگاہ کو باحیا بنانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز نکاح کو قرار دیا ہے، یعنی میرا جو ہے وہ میری حیا اور میری ماڈسٹی نکاح کمپلیٹ کرتی ہے۔ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے دین کو، آدھے دین کو بچا لیا۔ تو گویا کہ یہ ایک ایسا شیلٹر فراہم کرتی ہے کہ جس کے ہونے کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچا رہتا ہے۔ دوسری چیز تو یہ پردہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ دوسری چیز قربت ہے، کتنا قریب ہے یہ لباس ہم سے، اور یہ میری خرابیاں بھی جانتا ہے اور یہ میری خوبیاں بھی جانتا ہے قربت کی وجہ سے۔ ایسا ہی ہے اس ریلیشن شپ میں، ساری دنیا میاں کی تعریف کر رہی ہوتی ہے اور بیویاں شکایت کر رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ قریب ہوتی ہیں نا، قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ گھر کے اندر کے حالات مختلف ہوتے ہیں باہر کے حالات سے، اور ہم بہت اسمارٹ ہوتے ہیں گھر میں کچھ اور ہونے کے اعتبار سے اور باہر میں کچھ اور ہونے کے اعتبار سے۔ تو یہ دو طرفہ معاملہ ہے، ہر انسان اخلاق کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں پر دو طرفہ معاملہ کرتا ہی کرتا ہے۔ کہ ظاہر ہے کہ ہم باہر کے لوگوں سے تھوڑا محتاط رہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ باہر کے لوگ ہمیں اچھا جانیں، تو ہم پریٹینڈ کرتے ہیں کچھ چیزوں کو، باوجود اس کے کہ کچھ رہتا بھی ہے، اتنی سچائی نہیں بھی رہتی، لیکن پھر بھی ہم بااخلاق بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔
لیکن وہ جو وہاں کر رہے ہوتے ہیں وہ پردہ یہاں پر اتر جاتا ہے، اس لیے کہ قربت کی وجہ سے اب ہم زیادہ پریٹینڈ نہیں کر سکتے، ہے نا، کنٹینیوس ڈرامے میں تو کوئی نہیں رہ سکتا۔ تو جو میرا اصل مزاج ہے وہ کہاں ظاہر ہو جاتا ہے؟ گھر والوں کے اوپر۔ تو قربت جو ہے وہ میاں بیوی کی لباس سے بتائی گئی کہ پتہ بھی ہے کہ خرابی کہاں کہاں ہے، لیکن میرا لباس پھر بھی ڈھانپتا ہے میرے جسم کو۔ تو ایک طرف سے وہ پردہ ہے اور دوسری طرف سے وہ قریب ہے، اور دونوں صورتوں کی وجہ سے وہ مجھے ڈھانپتا ہے۔ ایک واحد شخص کسی کے بھی زندگی کے اندرونی حالات کو اگر دیکھا جائے تو کبھی بھی میچ نہیں کریں گے باہر کے حالات سے، اور کوئی نہیں چاہتا کہ میرے گھر کے اندر کی حالت باہر میں بتائی جائے، اور تھوڑا مختلف ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بالکل کنٹراسٹ پرسنالٹی بن جانا اور ڈبل پرسنالٹی بن جانا، کہ باہر میں جو آدمی جتنا شریف اور بہترین اخلاق کا مشہور ہو وہ اندر میں اتنا ہی بدمعاش اور بدتمیز ہو، یا باہر میں ہم میں سے کوئی جتنی ہنسمکھ، خوبصورت اور بہترین مشہور ہو، گھر میں وہ اتنی ہی بد زبان، جاہل اور بدتمیز ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی تھوڑی بہت کمی بیشی جو ہوتی ہے وہ لباس ڈھانپتا ہے، اور اس لباس کو ڈھپا ہوا ہونا چاہیے، اپنا پیٹ کھول کھول کر لوگوں کو نہیں دکھانا چاہیے۔ اور ہم سب اس معاملے میں کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر لباس کہہ کر دوبارہ سے میری اور آپ کی تربیت کی ہے۔ جب جب ہم اس آیت کو پڑھیں گے دوبارہ اپنی تربیت کریں گے کہ ہمیں اس کو اسی طرح لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ بات جان جائیں ہم سب کہ میرے لیے اخلاق کا سب سے پہلا جو مظہر ہے، جو جگہ ہے، جو مقام ہے میری اخلاق کا، وہ میرا گھر ہے، اور گھر والوں سے ہی اخلاق کی گواہی لی جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کی حدیث موجود ہے، تم میں سب سے بہترین ہیں وہ لوگ جو کہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہیں، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہترین ہوں۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی میں گھر کے اندرونی معاملات بھی جتنے نرم، محبت اور شفقت کے ملتے ہیں، شاید ہی کوئی انسان اس کی بارے میں سوچ بھی سکے کہ اللہ کے نبی اتنے اونچے مقام پر ہوتے ہوئے اور اتنا بڑا شرف حاصل کرتے ہوئے اور اتنی بڑی بڑی ذمہ داریوں کو، یعنی کون سی چیزیں آپ کا دماغ خراب کر دیتی ہیں اور میرا دماغ خراب کر دیتی ہیں؟ میرا کوئی پوسٹ یا میری کوئی ذمہ داریاں، کہ جی وہ بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، گھر کی کوئی چیز جو ہے وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں تو بہت بڑی توپ چیز ہوں، گھر کے معاملات مجھے نہیں سننے، میں اس کو نہیں ٹھیک کر سکوں گا، یا مجھ سے نہیں ہوگا، یا میں نہیں کر سکوں گی۔ دونوں صورتوں میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اخلاق کو رکھا جائے گا۔ آپ نے کس طرح اپنی 11 بیویوں اور 9 ایک وقت میں ہوتی تھیں، سب کے ساتھ ڈیل کیا ہے، اور آپ نے کس طرح اتنی مشکل حالات میں جب کہ نان و نفقہ فراہم نہیں ہو پا رہا تھا، اپنی محبت سے اپنی بیویوں کو جو ہے وہ کو خوشیاں عطا کی ہیں۔ اور عورت کے لیے یہی چاہیے۔ آج کے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ جی پیٹ بھر دیا، گھر دے دیا، گاڑی دے دی، پیسہ ہے، جاؤ بینک بیلنس تمہارے پاس کارڈ ہے، جا کے خرچ کرو، لیکن محبت کی ایک نظر، ایک مسکراہٹ اور ایک جملہ اگر نہیں دے سکتے تو یہ ساری چیزیں فیل ہو جاتی ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، اس پر تو میرا درس نہیں ہے، لیکن فی زمانہ جتنی مشکلات گھروں کے اندر اور جتنی دوریاں دلوں کے اندر پیدا ہو چکی ہیں، اس کے لیے یہ سیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم جو ایک طرفہ معاملے میں ہونا تو یہ چاہیے کہ دونوں لوگ اس بات کو سنیں، لیکن ہم جو کہ بیویاں ہیں اور ہم ایک طرفہ معاملے میں اس وقت سن رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اللہ کی باتوں کو سنا ہے، سمجھا ہے، تو میرا عمل دوسرے والے کے مقابلے پر نہیں ہوگا، بلکہ میرا عمل اللہ کے احکامات کے ہدایت کے حساب سے ہوگا۔ یہ دنیا کی زندگی تو کوئی جو ہے وہ ہمیں مانے نہ مانے، کوئی قبول کرے نہ کرے، بہرحال گزر جانی ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ وہ تو قریبی ہے، تو اس کی وجہ سے اور اس کے احکامات کی وجہ سے اپنے گھر میں اپنے شوہر کو وہ مقام دینے کی کوشش کرنا جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اس میں سب سے زیادہ سکون کی بات ہے۔ اور جیسا کہ کسی نے بتایا، ابھی چلیں گے اور آگے کی تیسری چیز کیا ہے تو پھر اس پر بات کریں گے۔ تیسری چیز ہے زینت۔
یعنی آپ کے لیے اور میرے لیے بیوٹیفیکیشن، یہ دونوں پارٹی کے لیے ہے کہ انسان لباس کے ذریعے اپنا حسن، اپنا جمال، اپنی خوبصورتی، اپنا تہذیب، اپنا سلیقہ بتاتا ہے دوسرے کو. اور یہ چیز علماء نے کہا کہ بہت بلند درجے میں، بہت اعلیٰ درجے میں حاصل ہے شوہر میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حیثیت سے. یعنی اگر بیوی نہ ہو، بیوی ہے اور گھر بار ہے، تو شوہر اس کے لیے کمانے، اس کی سہولتیں فراہم کرنے، اس کو سجانے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح اگر گھر ایک عورت کو ملا ہوتا ہے مرد کی وجہ سے اور شوہر کی وجہ سے، تو وہ اس کے انتظام کو سنبھالنے، اس کو بڑھانے، اس کو سجانے، اس میں سلیقہ، یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اگر کسی مرد کے پاس بیوی نہ ہو تو وہ ایک مسافر جیسا ہو جاتا، خانہ بدوش جیسا ہوتا، نہ کوئی گھر ہوتا ہے، نہ کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے، نہ کوئی منزل ہوتی ہے، نہ کوئی زندگی میں آگے بڑھنے کا چارم ہوتا ہے. اسی طرح اگر عورت کو شوہر سے جدا کر دیا جائے اور محروم ہو تو اس کے سارے احساسات مردہ، اس کا پورا جو شوق ہے، جو خوشی ہے، ہر چیز میں زنگ لگ جاتا ہے. اور یہ آج کل کے دور کے بیواؤں کو تو دیکھ کے ہم شاید نہیں سیکھ سکتے، لیکن پچھلے زمانے میں آپ بیواؤں کو، اگر پیچھے کبھی آپ کو بچپن میں آپ نے بیوہ کو دیکھا ہوگا تو آپ دیکھیں کہ ایک عورت کیسی بے رنگ ہو جاتی ہے، کیسی بے رنگ ہو جاتی ہے اپنے شوہر کے بعد. اس کے اندر سے ہر چیز کا شوق ختم ہو جاتا ہے. جینے کا شوق بھی بعض اوقات، بعض خواتین سے میری آج بھی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا میرے شوہر کے بعد مجھے جینے کا شوق ہی ختم ہو گیا. تو وہ اس کے لیے ایک زینت، ایک خوبصورتی، ایک چارم زندگی کا فراہم کرتا ہے یہ رشتہ. تو کسی نے کہا، کسی نے بھیجا تھا واٹس ایپ پر کہ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ جب اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام لوگوں کے، یعنی الحمدللہ جن لوگوں کے پاس شوہر موجود ہیں ان کے شوہر اپنے گھروں میں ہیں، تو اس وقت وہ تمام کپڑے جو محض ہم باہر کے لیے پہنتے تھے، وہ تمام زیورات جو محض ہم شادیوں یا پارٹیز میں جانے کے لیے پہنتے تھے، وہ تمام آرائش جو ہم دوسروں کے لیے کرتے تھے، اب شوہر گھر میں ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے. ماشاءاللہ یہ رابعہ نے کہا تھا، اور ماشاءاللہ رابعہ کی یہ بات بہت اچھی لگی ہم کو کہ اس بہت ہی خوبصورت نقطے کی طرف سب کو اس نے بتایا کہ آپ سب لوگ اب اس کی کوشش کریں کہ ہم گھروں میں ہمارے شوہر ہیں تو ہم وہ تمام کپڑے جو لٹکے ہیں، جو دوسروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اپنے شوہر کے لیے استعمال کریں اور زینت کریں، آراستہ ہوں اپنے شوہروں کے لیے، وہ دیکھیں یا نہ دیکھیں. لیکن ہم یہ کہیں نا، کبھی تو ان کو یہ بتانے کی کوشش کریں. ساری زندگی تو ہم نے امپورٹنس باہر کی دنیا کو بتانے کی کوشش کی ہے. تیار ہو رہی ہو، کہاں جا رہی ہو تو کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی ہو، کبھی ان کو یہ بھی امپورٹنس دیں کہ میں آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں. تو آج وہ شوق ہو جائیں گے، کتنے سارے شوہر بے ہوش ہو جائیں شاید، لیکن انشاءاللہ کل کو ان کو یقین آ جائے گا کہ یہ میرا جو ہے نا معاملہ تھوڑا سا امپروو کر گیا اس معاملے میں، کہ میری امپورٹنس بڑھ گئی ہے میرے گھر میں. ایسا نہ ہو جیسے کسی نے آج کہا کہ اب بیویوں کو کیسے سمجھائیں کہ یہ جو ورک ایٹ ہوم کہا گیا ہے اس میں گھر سے کام کرنے کو کہا گیا ہے، گھر کے کام کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. تو پھر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ورک ایٹ ہوم سے مطلب یہ ہے کہ میاں میسر ہے تو پھر میاں کو استعمال کیا جائے. اور چوتھی چیز جو کہ اس ریلیشن شپ میں ہے، یہ ہے کہ پروٹیکشن اور حفاظت. کہ جس طرح لباس انسان کو سخت گرمی اور سردی اور بہت سارے دشمن کے بہت سارے خطرات سے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ لباس، لوہے کا بھی لباس ہی بنایا جاتا ہے نا، جس سے کہ لوگوں کو پروٹیکشن ملتی ہے. اور آج بھی جتنے بھی آرمس بنتے ہیں وہ سب کچھ ایک آپ کی پروٹیکشن ہے. تو پہلے تو وہ لباس بنا کے جسم کے ساتھ لگائے جاتے تھے، لیکن جس طرح کے لباس آپ کے جسم کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اسی طرح یہی حال عورت اور مرد کے لیے بھی ہے، اور میاں اور بیوی کے لیے بھی ہے، کہ وہ اسی ڈھال کی وجہ سے، یعنی یہ جو ڈھال ہے بیوی کے لیے ڈھال شوہر ہے اور شوہر کے لیے ڈھال بیوی ہے.
یہ اگر ہٹا دی جائے تو دونوں زمانے کے زد میں ہوں گے، دونوں شیطان کے جو ہے وہ زد میں ہوں گے۔ تو یہ میری پروٹیکشن ہے، جس طرح لباس میری پروٹیکشن ہے، اور آپ اور ہم جانتے ہیں بہت اچھی طرح، اگر پروٹیکشن کو اٹھا کے دیکھا جائے کہ کتنے معنوں میں آپ اور ہم ایک شوہر کی وجہ سے باہر کی ساری دنیا سے پروٹیکٹڈ ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کی ایک بات کہ جو اللہ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی لباس کے کو لے کر کے۔ ہمیں امید ہے کہ ان تمام باتوں سے ہم نے ضرور سیکھا ہوگا، اور ہم اس سیکھ کر کے ہم نے یہ سیکھا ہوگا کہ ہمیں اپنے گھروں میں کس انداز میں رہنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب صبح کی دھاری رات کی دھاری سے دکھائی دینے لگ جائے، الگ ہو جائے، تب سب کام کو چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ جب تم مسجد میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے حکام لوگوں کے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے، یعنی ہمیں اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ روزہ شروع ہوتا کب ہے اور روزہ ختم ہوتا کب ہے، جب کہ رات کی دھاری سے صبح کی دھاری نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ تو آپ کو اور ہم کو یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے، اس میں بہت زیادہ سہولت موجود ہے۔ نہ تو ایسا ہو کہ اس کے اندر اتنی سختی اور شدت کر لی جائے کہ 20 منٹ پہلے ہمارے مساجد کہتے ہیں جی افطار نہیں ختم کر، سحری ختم کرنا پڑے گی، ابھی اذان میں اتنا ٹائم باقی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ اگر تم کچھ کھا رہے ہو اور اذان کی آواز تمہارے پاس جائے، آواز آئے، تو تمہیں چاہیے کہ اپنا کھانا مکمل کرو۔ تو سحری کی اتنی سختی کر دی گئی ہمارے اوپر، اور افطار کی سختی کیا ہے جی؟ ابھی رکے رہو، ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی رکے رہو، ابھی اذان ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے کہ جب ایک بار آپ نے اپنا شربت مانگا افطار کے لیے، تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ دن تو ابھی چمک رہا ہے۔ آپ نے کہا رات کی دھاری نمودار ہو چکی ہے، تو اور میرا روزہ مکمل ہو رہا ہے، تو جب اذان ہو جائے تو افطار میں جلدی کرو، اور تم اس وقت تک جو ہے وہ فائدے میں رہو گے جب تک تم سحری میں دیر اور افطار میں جلدی کرو گے۔ یہاں ہمیں اس امت کو بالکل الٹا ڈال دیا گیا، سحری میں تو بالکل جلدی جناب ایک دم ختم کیجئے 20 منٹ پہلے۔ کیوں؟ جو لوگ جاب پہ جاتے ہیں ان کو الگ مشکل میں ڈال رکھا ہے علماء نے اور مساجد نے۔ اس لیے آپ کو ہم ہمیشہ بتاتے ہیں جو اسلامک فاؤنڈیشن کے جو ٹائمنگ ہے نا، اس ٹائمنگ کو فالو کیجئے، رمضان کی ٹائمنگ کو، اور 20 منٹ پہلے افطار سے سحری سے رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں 5 منٹ پہلے کوئی رک جاتا ہے، 2 منٹ پہلے اذان سے رک جاتا ہے، فائن۔ جاب والے کب بیچارے اٹھ کے سحری کھائیں گے، کب ذرا سا ریسٹ کریں گے، اور کب پھر دوسرے دن جاب پہ جانے کی تیاری کریں گے، اگر اتنی مشکل پیدا کر دی جائے گی روزہ رکھنے کی حالت میں۔ اللہ نے جو آسانی ہمیں دی ہے اس آسانی کو بحال رکھنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اعتکاف کے سلسلے میں بھی یہ بات جان جائیں، اللہ رب العالمین نے کہا عاکفون فی المساجد، یعنی معتکف کے ساتھ اعتکاف کے ساتھ مساجد کی شرط لگائی گئی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ مرد چونکہ مسجد میں جاتے ہیں اس لیے مساجد کے ساتھ ہے، لیکن پھر اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے جانا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب عورتیں اعتکاف کرتی تھیں تو وہ کہاں کرتی تھیں؟ کیا عورتیں گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ جواب کیا ہے؟ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب امہات المومنین یا صحابیات میں سے کوئی معتکف ہونا چاہتی تو مسجد نبوی میں ان کے لیے الگ سے خیمے لگتے تھے، تو جا کے پتہ کرنا چاہیے۔ ہاں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کوئی اگر گھر میں اللہ کی یاد کے لیے بیٹھنا چاہتی ہے، کوئی عورت اللہ کی یاد میں، تو اللہ کی یاد کے لیے بیٹھ سکتی ہے۔ اس کو اعتکاف، یعنی یہ جو شرعی اعتکاف ہے کہ شریعت نے جس کو اعتکاف کہا ہے اس کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ امید ہے کہ یہ بات کلیئر ہوگی۔ کنٹروورشیل تو ہے، اس لیے کہ مساجد میں اجازت نہیں ملتی،
بعض اوقات مساجد کہیں کہیں پر تو عورتوں کے لیے بند ہی ہوتی ہے، پھر اسے اللہ کے لیے بیٹھ جانا چاہیے اللہ کی یاد میں، لیکن اعتکاف کا لفظ استعمال کرنا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کرتے تو ہیں اب ہم لوگ، لیکن پرہیز اس لیے کرنا چاہیے کہ اعتکاف مسجد میں ہے، اور اگر مسجد کھلی نہیں ہے اور ہمارے لیے اجازت نہیں ہے وہاں مساجد میں، تو ہم مجبور ہیں، مجبوری کی حالت میں گھر میں اللہ کی یاد میں بیٹھیں اور اللہ کی یاد میں اسی طرح الگ ہو جائیں جس طرح اعتکاف میں ہوتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن علماء نے کہا کہ اس کو اعتکاف کہنا صحیح اس لیے نہیں ہے کہ پھر اعتکاف کی اصلی جو ضرورت ہے، جو اصل ضرورت ہے، وہ پھر ہمارے ذہنوں سے نکل جائے گی۔ جس طرح عورتوں کو مسجدوں سے روک دیا گیا، اسی طرح اعتکاف بھی اب محض گھروں کے لیے ہو جائے گا۔ یہ ضرورت باقی رہنی چاہیے کہ مسجدوں کے دروازے عورتوں کے لیے کھلیں گے، اللہ کے بندیوں کے لیے دروازوں کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ آج الحمدللہ یہ بات آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے، اب انڈیا پاکستان میں بھی ایسی مساجد بن رہی ہیں جن میں کہ عورتوں کو نماز کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر یہ ضرورت باقی رکھی جائے گی تو کل کو مساجد میں اعتکاف کے لیے بھی عورتوں کا انتظام کیا جائے گا، تاکہ عورتیں مساجد میں آ کر سکون کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی یاد میں بیٹھ سکیں انشاءاللہ تعالی۔ لیکن جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا، کوئی اس سے کنفیوز نہ ہو کہ بالکل گھر میں بیٹھا نہیں جا سکتا، علماء نے اجازت دی ہے، بس اس بات سے روکا ہے کہ اس کو اعتکاف کہا جائے، اس لیے کہ شرعی اعتکاف مساجد میں ہوگا، ہاں اللہ کی یاد میں بیٹھا جا سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگر کسی کو اس بارے میں کوئی سوال ہوگا تو ضرور الگ سے واٹس ایپ پر کوشچن کریں ہم سے، اور میرا واٹس ایپ نمبر ہے 6303971944 6303971944۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم لوگ، ہم لوگ اس وقت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 پر ہیں۔ تو پہلے کی آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ اعتکاف مساجد میں ہوگا، اور ہر طرح کے یعنی بیوی کے ساتھ تعلقات کے اعتبار سے ہر چیز کو جو ہے وہ روکا جائے گا، یعنی روزے کی جو ریسٹرکشنز ہیں اس میں جو تعلقات کے ریسٹرکشنز ہیں وہ اعتکاف میں موجود رہیں گی، گرچہ کھانے پینے میں رات کو اجازت تو موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تم لوگ نہ آپس میں ایک دوسرے کے مال غلط طریقے سے کھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً یا ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ یعنی یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کوئی چیز رشوت نہیں لی جائے گی، نہ دی جائے گی، نہ دوسروں کے مالوں کو بالکل غلط طریقے سے استعمال کیا جائے گا، اور نہ ہی دوسروں سے اب صحیح فیصلہ لینے کے لیے رشوت دی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بہرحال میں ایک انسان ہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم ایک مقدمہ میرے پاس پیش کرو اور تم میں سے ایک فریق یعنی ایک پارٹی دوسرے کے بنسبت زیادہ زبان میں بہتر ہو، اور اس کے دلائل سن کر کے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، مگر یہ سمجھ لو اگر اس طرح اپنے کسی بھائی کے حق میں سے کوئی چیز تم نے میرے فیصلے کے ذریعے سے حاصل کی تو دراصل تم نے جہنم کا آگ کا ایک ٹکڑا حاصل کیا ہے، تم نے آگ کا ایک ٹکڑا ہی حاصل کیا ہے کہ زبردستی محض جھوٹی گواہیوں کے ذریعے یا محض جھوٹی باتوں کے ذریعے کسی قاضی کو، کسی جج کو جو ہے وہ گمراہ کر دیا جائے، تو یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے، اللہ نے یہاں پر اس سے منع کیا ہے۔ تو ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔